بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ فرینڈز، آج ایک شخص کا سوال آیا ہے اور سوال یہ ہے کہ ایک رات میں کتنی مرتبہ ہم بستری کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ میاں بیوی ایک رات میں کتنی دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر سکتے ہیں، اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کس حد تک ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی چاہیں تو جتنی مرتبہ چاہے رات کو ہم بستری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کیپیسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب بہت سے مرد حضرات ہیں، ان میں جو منی کا گاڑھا پن ہے وہ برقرار ہوتا ہے، جس وجہ سے ان میں بار بار شہوت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ہم بستری کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو کچھ دن ہفتے میں اس طرح کا رکھ لیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ مرتبہ ہم بستری کریں۔ ایسے ہے کہ آپ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیں، اس کے بعد دوبارہ سے وضو کریں، اس کے بعد دوبارہ ہم بستری کر لیں۔ اب 2 دفعہ انف ہے ایک رات میں ہم بستری کرنا۔ بہت سے لوگ ہیں 3 سے 4 مرتبہ 5 مرتبہ ہم بستری کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بعد میں منی کا پتلا پن ہو جاتا ہے اور مرد حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی جو منی ہے وہ پتلی ہو چکی ہے، ان کی ٹائمنگ کم ہو چکی ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ آپ نفس کو جب بار بار استعمال کرتے ہیں ہم بستری کے لیے، ظاہر سی بات ہے شرمگاہ میں رگڑتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا جو منی نکلتی ہے، خراج ہوتا ہے منی کا، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اب اندر کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ منی کو بناتا ہے۔ اب ایک چیز کو بار بار بنانے میں اس کا جب ٹائم لگتا ہے تو منی کا پتلا پن آ جاتا ہے اور جو نفس ہے وہ بھی لاغر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ٹائمنگ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اب منی کا پتلا پن عام ہو جاتا ہے، اور اس لیے جو ایک سے زیادہ مرتبہ ہم بستری کرتے ہیں ایک رات میں، ان کا یہ شکایت اکثر ہو جاتی ہے۔ بہت سے مرد حضرات ہیں اور ڈیلی بیسس پر ہم بستری کرنا پسند کرتے ہیں اور 2 بار 3 بار کرنا پسند کرتے ہیں، جو کہ ان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور دیکھا جائے تو بیوی کے صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ لیکن عورت کے اندر اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ اگر زیادہ ہم بستری کرے تو اس کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، جبکہ مرد کی نسبت جو ہے عورت ٹھیک رہتی ہے، لیکن مرد پر اس چیز کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں میں جلدی فارغ ہو جانا یا ٹائمنگ کی کمی ہونے کی کوئی بھی اس طرح کی نہیں گنجائش کہ عورتوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کام تو مرد نے دکھانا ہوتا ہے، اس نے ہی اپنا جو نفس ہے اس کو شرمگاہ میں ڈال کر رگڑنا ہوتا ہے، اور اگر وہ جلدی فارغ ہو جائے تو عورت کو بھی مسئلہ ہوتا ہے اور مرد کو بھی۔ تو اس لیے جو مرد حضرات ہیں ان پر اس چیز کا زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو منی بنتی ہے وہ ہڈیوں کے نچڑنے یعنی کہ قطروں سے بنتی ہے۔ ہڈیاں جب اس کے دوران میلٹ ہوتی ہیں تو اس میں سے جو رس نکلتا ہے اس کے ذریعے منی بنتی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے سائنس کے طور پر ثابت نہیں ہوئی ہے، یہ برصغیر کے پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جن پر ابھی بھی غور کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہو تو انسان کی ساری ہڈیاں ہی آرام سے ختم ہو جائے، وہ اپنی ہم بستری جتنی دفعہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں پر غور مت رکھیے، کیونکہ جو نظام منی کو اخراج کرتا ہے اسی کے اندر جو ہے منی کا بننا لازم ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان کی طاقت ویسٹ ہوتی ہے، اس میں حقیقت ہے، لیکن جسمانی طور پر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اس سے خارج ہوتی ہو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔